اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا کہ ہم اتنے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو کیا ہماری آواز ہماری دعا اللہ تک پہنچتی بھی ہے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہم سبھی تلاش کرتے ہیں۔ تو آج ہم مولانا طارق جمیل صاحب کے ایک بہت ہی پر اثر بیان کی روشنی میں اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ آخر سنتا کس کی ہے۔ اور یہی وہ احساس ہے، یہی وہ سوچ ہے جو بہت سے لوگوں کو دعا مانگنے سے ہی روک دیتی ہے۔ یہ خیال کہ بھئی ہم تو گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکار تو سنی ہی نہیں جائے گی۔ مولانا کا بیان اسی گہری مشکل کی جڑ کو پکڑتا ہے۔ تو پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ اگر دعا کی قبولیت صرف نیکی پر منحصر نہیں تو پھر آخر وہ کون سی چیز ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے؟ آئیے اسی مرکزی سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اور یہیں پر بیان کا جواب ہماری عام سوچ کو، ہماری سمجھ کو بالکل چیلنج کرتا ہے۔ یہ کسی لمبے چوڑے نیک اعمال یا پرہیزگاری کی فہرست نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی بنیادی اور انسانی کیفیت ہے۔ یہاں ایک بہت ہی حیران کن نقطہ سامنے آتا ہے۔ اللہ نے قبولیت کے لیے ایمان تک کی شرط نہیں لگائی۔ شرط صرف ایک ہے، بے قراری، دل کی وہ کیفیت جب انسان مکمل طور پر ٹوٹ کر بے بس ہو کر پکارتا ہے۔ اس ایک لمحے میں اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ پکارنے والا مومن ہے یا کافر، وہ صرف پکار کی سچائی اور اس کی بے چینی کو دیکھتا ہے۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے، اللہ کو ہمارے ماضی سے غرض نہیں ہے، وہ صرف ایک لمحے کی سچی بے بسی اور دل کی گہرائی سے نکلے ہوئے دو آنسو مانگتا ہے۔ یہی وہ کرنسی ہے جو وہاں قبول ہوتی ہے۔ اچھا، اس بات کو اور گہراؤں میں سمجھنے کے لیے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، ہمیں اس ہستی کو دیکھنا ہوگا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے نا تو یہ اس چیز کی عظمت کی سب سے بڑی، سب سے اونچی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ نے کائنات کی بہت سی نشانیوں کی قسم کھائی، لیکن جب ایک انسان کی قسم کھانے کی باری آئی تو وہ کون تھا؟ اور یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کسی اور نبی کی جان کی قسم نہیں کھائی، صرف اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے الفاظ کی قسم کھائی، آپ کے شہر مکہ کی قسم کھائی، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کی قسم کھائی۔ یہ وہ مقام ہے جو کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ تو اب جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تو آئیے اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ اس سب سے محبوب ہستی نے زمین پر زندگی گزارنے کا کون سا راستہ چنا۔ یہ تضاد، یہ فرق واقعی حیران کن ہے۔ وہ ہستی جس کی زندگی کی قسم خود اللہ کھا رہا ہے، وہ جان بوجھ کر بھوک اور انتہائی سادگی کی زندگی کا انتخاب کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں تھا؟ اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات تک محدود نہیں تھا۔ آپ کے جگر کا ٹکڑا، جنت کی تمام عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ، ان کے گھر کا یہ حال تھا کہ اپنے والد سے ملنے کے لیے بھی پورا بدن ڈھانپنے کو کپڑا میسر نہیں تھا۔ اپنی بیٹی کا یہ دکھ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دینے کے بجائے اپنی حالت بیان کی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تنگی کوئی اتفاق نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اجتماعی انتخاب تھا، ایک سوچا سمجھا راستہ تھا۔ صرف 3 لقمے نہیں، 3 دن۔ ذرا تصور کریں، وہ ہستی جس کے لیے یہ ساری کائنات تخلیق کی گئی، جس کی زندگی کی قسم خود کائنات کا خالق کھا رہا ہے، وہ 3 دن بھوک میں گزار رہی ہے۔ یہ کوئی مجبوری نہیں تھی، یہ امت کے لیے ایک سبق تھا، ایک انتخاب تھا۔ اس طرح کی کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی تکلیف کو خود پر برداشت کیا، اور یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ دنیاوی آسائش، دنیاوی آرام آپ کی ترجیح تھا ہی نہیں۔ اور سب سے اہم بات، جیسا کہ میں نے کہا، یہ کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اللہ نے آپ کو یہ پیشکش کی کہ وہ احد کے پہاڑ کو سونے میں بدل دے، لیکن آپ نے منع فرما دیا۔ اور اس انتخاب کے پیچھے جو گہری روحانی حکمت تھی نا، وہ اس جواب میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت نہیں چاہتے تھے، بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق کی وہ گہری کیفیت چاہتے تھے جو محتاجی میں مانگنے سے اور نعمت میں شکر کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد اب آتے ہیں اصل نقطے پر۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اس پورے بیان کا ہماری آج کی زندگی کے لیے حتمی پیغام کیا ہے؟ تو پھر اصل کامیابی کیا ہے؟ یہ بیان واضح کرتا ہے کہ اصل کامیابی دنیاوی ڈگریوں یا عہدوں میں نہیں ہے،
اصل کامیابی محمدی میک اپ میں ہے، یعنی اپنی سوچ، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو سنت کے رنگ میں رنگنے میں ہے۔ اور یہ اس بیان کا سب سے طاقتور اور حتمی جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنی قبولیت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے جوڑ دیا ہے۔ ان کے راستے کے بغیر کوئی اور راستہ قبولیت تک نہیں جاتا۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیا ہم دنیاوی کامیابی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، یا پھر اس راستے کو جو اللہ کی محبت اور اس کی رضا کی ضمانت دیتا ہے؟